اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ راہ سلوک کے مسافر قسط نمبر 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن لوگوں نے میری پہلی ویڈیو کو دیکھا، پسند فرمایا، ان دوستوں کا شکریہ۔ آج راہ سلوک کے مسافر کے عنوان سے دوسری ویڈیو ہے یہ، اور ساتھ ساتھ ہم ذکر بھی بتا رہے ہیں سلسلہ چشتیہ کے جو ذکر ہے، ان کو طریقہ کار کیا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ راہ سلوک والوں کے لیے ایک خاص حدیث ہے میرے اور آپ کے آقا کی۔ وہ حدیث بھی آپ دوستوں کی گوش گزار کروں گا۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور کامنٹ تو ضرور کریں۔ ایک بندہ بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آپ کے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پھر درویشی اختیار کر۔ آپ نے فرمایا، جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف غریبی ایسے جاتی ہے جیسے اوپر سے نیچے کو پانی آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے غریبی اس کی طرف بھاگ کر جاتی ہے۔ اب آپ دوستو یہ حدیث مد نظر رکھیے گا، اور جو موجودہ دور کے عاملین ہیں ان کے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ ہر جگہ پھیلے ہوئے وظائفوں کی دکانیں اور ان کے طریقہ کار، اس کو بھی مد نظر رکھیے گا، جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک آیت پڑھ لیں 200 کروڑ آپ کا ہوا، 1000 کروڑ آپ کا ہوا۔ الغرض کہ ایک عام آدمی جب رات کو سوتا ہے تو وہ یہ پڑھ کر سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو اسی حالت میں اٹھتا ہے۔ نہ 200 کروڑ تو کیا بہت دور کی بات ہے، اس بندے کے 2000 بھی نہیں ہوتے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو بندے بھی ایسی ویڈیو ڈال رہے ہیں یا لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر رہے ہیں، وہ کتنی دین کی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ 1,24,000 پیغمبر بشمول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، آپ ان کی زندگیوں کو اٹھا کر پڑھیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھیں، اولیاء کرام کو پڑھیں۔ چیدہ لوگ ہیں جو غنی بھی تھے، لیکن اکثریت جو ہے وہ جفا کش فاقے یہ لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کا نام زندہ ہے۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو راہ سلوک کے نام پر الٹا سبق دے رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی آپ کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ ہر ایک کے پاس اتنی تو ہونی چاہیے کہ اسے کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر صرف وظیفہ دولت کے لیے کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں، نہ دولت ملے گی نہ اللہ ملے گا۔ آپ اللہ کو چھوڑ کر صرف وظیفہ عورت کے لیے کریں گے، نہ عورت ملے گی نہ اللہ ملے گا۔ الغرض اگر آپ صرف وظیفہ اس نیت سے پڑھیں کہ مجھے کوٹھی کار بنگلہ چاہیے، نہ تو اللہ ملے گا نہ یہ چیزیں ملیں گی۔ کیونکہ جو بندہ بھی راہ سلوک کا مسافر ہوتا ہے وہ
اللہ تبارک تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر سچے دل سے اللہ ہی کو پکارا جائے، اللہ کے لیے، پڑھائی کے بعد یہ کہہ دیا جائے یا مالک یہ صرف تیرے آگے جھکا ہے، اسے لوگوں کے آگے جھکنے سے بچانا، وہ بچا لیتا ہے۔ اب ایک بندہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے وظیفہ پڑھ رہا ہے، صرف اس لیے کہ مجھے صرف دولت چاہیے، مجھے صرف عورت چاہیے، مجھے صرف کوٹھی کار بنگلہ چاہیے۔ یقین مانیں اس سے بڑھ کر اور کسارہ کیا ہوگا کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کو نہیں مانگ رہا، اللہ کے غیر کو مانگ رہا ہے۔ بھلا بتاؤ اس سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ دینے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نہیں چاہیے، مجھے تو تیری دنیا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ جو وظیفہ پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو منہ تو اس کا کعبے کی طرف ہوتا ہے، مانگتا بھی اللہ سے ہے، اور اتنی شرم نہیں آتی اسے حضرت انسان کو کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے والا، اس کو چھوڑ کر میں اس کی بنائی ہوئی چیزیں مانگ رہا ہوں، اس کو نہیں مانگ رہا کہ اللہ مجھے تو مل جا۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ آپ نے آقا دو جہاں کی حدیث بھی سن لی، یہ میرے اپنے دل کی باتیں تھیں جو میں نے 2-4 آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ دوستو، کوئی بھی کام ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سے آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی وظیفہ پڑھیں، جو کچھ بھی کریں، آپ اپنی نیت خالصتاً اللہ کے لیے رکھیں۔ جو دوست بھی راہ سلوک کے مسافر بننا چاہتے ہیں یا راہ سلوک پر چل رہے ہیں، ان دوستوں کے لیے خاص عمل میں بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ کو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، لیکن نیت ایک ہی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کی، کہ مالک تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے دنیا کی غلامی سے بچا۔ آپ ایک تسبیح درود شریف اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سوتے وقت ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اپنے زندگی کا معمول رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پنجگانہ نماز ادا کریں۔ اور سلسلہ چشتیہ کا جو آج دوسرا ذکر ہے، ذکر قلبی، اس کی آج میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، یہ کیسے کرنا چاہیے، کس وقت کرنا چاہیے، اور اس کی اجازت بھی ہے۔ آج محرم کی 1 تاریخ ہے، یہ جو ہفتے کا دن گزار کے رات آئے گی، اتوار کی رات آئے گی، بہت افضل ترین رات ہوگی، اور ذکر اذکار کرنے شروع کرنے کے لیے تو بہت ہی پاورفل رات ہوگی۔ اور پھر اگلی جمعرات آئے گی، وہ جٹھی جمعرات آئے گی، اس میں بھی آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ یہ جو دوسرا ذکر ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ان کے دل کا ذکر، قلب کا ذکر، آپ کے دل سے زنگ اتارنے والا ذکر، گناہوں کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے جو جنگ آپ کے دل کے اوپر جم چکا ہے، اس کو اتارنے کے لیے یہ ایک بہترین ذکر ہے جو اولیاء کرام نے ترتیب دیا ہے۔ آپ اس کو پڑھنا کتنا ہے؟ میں تو آپ سے یہ کہوں گا، آسان سا عمل ہے، 3125 مرتبہ روزانہ پڑھیں، تاکہ 40 دنوں کے اندر اندر آپ 1.25 لاکھ کر لیں، اور بہت مجرب عمل ہے یہ۔ اس سے آپ کے معاملات بھی درست رہیں گے، اور آپ روحانی اور وجدانی ترقی بھی کرتے رہیں گے، اور سلسلہ چشتیہ قادریہ میں آپ جڑے بھی رہیں گے۔ یعنی کہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ذکر شروع کرنے سے پہلے کوئی صدقہ خیرات کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر اس کا ثواب اہل بیت اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، بابا فرید کی بارگاہ میں، حضرت داتا حضور کی بارگاہ میں، اور
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنے والدین کی بارگاہ میں، اگر زندہ ہیں تو بھی ان کے لیے دعا کریں، اگر اس دنیا فانی سے وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کریں۔ تو یہ ذکر آپ کو دن دگنی رات چوگنی روحانی ترقی دے گا۔ اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں 3 ماہ تک۔ اگر آپ 40 دن کے 2 چلے کریں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ 10 دن بچیں گے، 10 دن ریسٹ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں اگلا سبق دوں گا۔ تو رزق حلال صدق مقال، اس کا خیال رکھنا ہے آپ دوستوں نے، اور پھر نظارے آپ خود دیکھیں گے۔ جو بھی پڑھیں اللہ کے لیے، جو بھی کام کریں اللہ کے لیے، اور دعا مانگنا آپ کا حق ہے۔ آپ دعا میں 1000 کروڑ اللہ سے مانگ لے، آپ کو کوئی منع کرنے والا نہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بوٹ کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو، لیکن ذکر، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ یہ سب خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم اسی لیے پریشان ہیں، اس لیے نہ تو ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ ہمارے ورد وظیفے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اصل کو چھوڑ کر نقل کو پکڑ رہے ہیں۔ ہم اصل کو پکڑیں گے جہاں سے سب کچھ ہونا ہے۔ اور دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے معاملات میں سورۃ مزمل شریف کم سے کم نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ ضرور اپنے ورد میں رکھے۔ یہ سلسلہ قادریہ چشتیہ کا خاص عمل ہے، اور باقی 4 نمازوں میں 2 بار، تو یہ 11 مرتبہ ہو جائے گا۔ اس کا بھی خیال کریں۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ جو بھی میری ویڈیو دیکھے اس پہ عمل کرے، تو مجھ ناچیز کے لیے بھی دعا خیر ضرور کرے کہ میرا بھی خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرمائے، بد لوگوں سے بچائے، بد محفل سے بچائے۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمام مومنوں کا حافظ و ناصر۔ السلام علیکم۔